بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی بہت بدصورت تھی، مجھے اس سے گن آتی تھی، میں اس کے پاس بھی نہ جاتا۔ جب مجھے آفس میں ایک لڑکی سے محبت ہوئی اور بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ قبرستان لے گئی، بولی عزیز دوست کی شادی ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، بھلا قبرستان میں کس کی شادی؟ لیکن جیسے ہی قبرستان میں قدم رکھا، جان نکل گئی کہ میری پہلی بیوی۔ میرا نام شہریار ہے اور میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم چراغ ہوں۔ اکلوتا اس وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں کسی کی اولاد بچتی ہی نہیں تھی۔ چچا، تایا اور پھپھو کے بچے ہوتے تھے اور چند مہینوں بعد ہی فوت ہو جاتے تھے۔ میں منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا اور میرے پیدا ہونے پر گھی کے چراغ روشن کیے گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ نے ایک منت مانگی ہوئی تھی کہ میرے بڑے ہونے پر وہ میری شادی اس بڑھیا کی بیٹی سے کریں گے جس کی دعا سے میں پیدا ہوا تھا۔ جب میں 25 سال کا ہوا تو اماں ابا نے میری شادی اس لڑکی سے کر دی۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا، اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ انتہائی بدصورت تھی۔ مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ ایسی لڑکی سے میری شادی کر دیں گے۔ مجھے اس کے وجود سے گن آئی۔ میں وہاں 1 منٹ نہیں ٹھہر سکا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں بہت نفیس طبیعت رکھتا تھا اور خوبصورت چیزیں پسند کرتا تھا۔ اس بدصورت لڑکی کو اپنی زندگی میں کیسے برداشت کر لیتا؟ میں ماں باپ کی خوشی کی خاطر گھر آ جاتا، لیکن بیوی کے پاس نہ جاتا۔ میں آفس میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تاکہ مجھے گھر نہ جانا پڑے۔ انہی دنوں میرے دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی بیوی کے طور پر ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی میرے آس پاس رہنے لگی۔ اس کا نام روزی تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے سب کی مرضی کے خلاف اپنی بیوی کو طلاق دے کر روزی سے شادی کر لی۔ میری بیوی بہت روئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میں اسے طلاق نہ دوں اور خود جس سے چاہوں شادی کر لوں، مگر میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اسے کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ روزی شادی کے بعد بالکل بدل ہی گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ دل سے راضی ہی نہیں تھی۔ اس نے شرط رکھ دی کہ میں کچھ عرصے تک تمہارے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ میں اس کی محبت میں مان گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی دفتر جاتی تھی اور ساتھ ہی آتی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جانے مجھ سے اعتنائی کیوں برتتی تھی۔ مجھے اس کے رویے سے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن مجھے اپنی محبت پر یقین تھا کہ وہ بھی بہت جلد مجھے چاہنے لگے گی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، لیکن روزی کا عجیب رویہ ٹھیک نہ ہوا۔ وہ اداس ہی رہتی۔ پھر ایک شام میں دفتر سے واپس آیا تو وہ مجھے کہنے لگی، آج میری عزیز دوست کی شادی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے سادہ سا سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شادی پر کون ایسے جاتا ہے؟ میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ہاتھ چھڑایا اور پریشانی سے پوچھا، یہاں بھلا کون شادی کرتا ہے؟ لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک قبر کے آگے رک گئی اور مجھ سے بولی، اسے جانتے ہیں؟
یوں ہی میں نے قبر کے اوپر لکھا نام پڑھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر میری پہلی بیوی کا نام لکھا تھا۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ روزی کہنے لگی، جاننا چاہتے ہو کہ میں اسے کیسے جانتی ہوں؟ تو سنو، یہ میری بہن تھی، میری بڑی بہن، جسے بچپن سے ہی تمہارے نام سے جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ چاہنے لگی تھی تمہیں، بہت شوق تھا اسے شادی کا، اور جب تمہاری اس سے شادی ہوئی تو تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو ریجیکٹ کیا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس کو ذلیل کیا۔ شکل و صورت خدا کی دین ہوتی ہے، لیکن ایک بیوی کیا، تم نے تو اسے انسان ہونے کی حیثیت بھی نہ دی، اور تم میری حسین صورت دیکھ کر پگھل گئے۔ میری نوکری جب تمہارے دفتر ہوئی تو میری بہن مسکرا دی اور کہا، دیکھنا، بہت جلد وہ مجھے طلاق دے کر تم سے شادی کر لے گا۔ میں اس کی باتوں کو مذاق سمجھتی تھی، اور بہنوئی ہونے کے ناطے تم سے ہنس کر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن ویسا ہی ہوا جیسا میری بہن نے کہا تھا۔ تم نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی قسم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور خود گھٹ گھٹ کر مرتی رہی، اور آخر ایک دن مر گئی۔ تمہارے غم کی وجہ سے مر گئی میری بہن۔ جس طرح تمہیں میری بدصورت بہن سے نفرت تھی، اسی طرح مجھے تمہارے اس حسین صورت سے نفرت ہے جس نے ایک انسان کی جان لے لی۔ میں تمہیں آج چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس طرح میری بہن نے تمہیں یاد کرتے زندگی گزار دی، اب تم بھی مجھے یاد کرو گے، آہیں بھرو گے، لیکن میں واپس نہیں آؤں گی۔ روزی کے منہ سے یہ سب سن کر مجھ پر سکتہ ہو گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یوں وہ جان سے چلی جائے گی۔ میں نے روزی کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور میں آج تک اس کی یادوں کے سہارے تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ شاید یہی میری سزا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔